بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم ایک اور 20ویں سال کا اختتام کر کے نئے سال میں قدم رکھنے جا رہے ہیں۔ یہ سنگ میل عبور کرتے ہوئے کہیں خوشی اور کہیں غم سے آنکھیں اشک بار ہوں گی کہ بہت سے لوگوں نے سال 2023 میں بہت کچھ حاصل بھی کیا ہوگا اور بہت سو نے بہت کچھ کھویا بھی ہوگا۔ اس سلسلے میں آج ایک بہت اہم پیغام لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں اور آپ سے گزارش ہے کہ اسے ایک بار پورا ضرور سنیے گا۔ باقی رہی عمل کی بات تو وہ آپ کی غیرت ایمانی اور جذبہ اخوت پر چھوڑا، لیکن کم از کم سنیں ضرور۔ اور بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں نئے سال کے موقع پر آتش بازی، ڈانس پارٹیز، مبارکبادیں، شراب نوشیاں، ون ویلنگ، فائرنگ اور اس کے علاوہ بہت سی چیزوں کے ذریعے خوشیوں کا اظہار کیا جاتا ہے۔ تو کیا آپ کا اس سال بھی یہی ارادہ ہے؟ اگر ہاں تو رکیں اور سوچیں کہ کوئی آ کر آپ کو اطلاع دے کہ آپ کا پیارا سا دودھ پیتا بیٹا خدا نخواستہ فوت ہو گیا ہے، یا آپ کا بھتیجا یا پھر آپ کے پڑوسی کا بیٹا فوت ہو گیا ہے، تو کیا آپ نئے سال کی خوشی پھر بھی منائیں گے؟ آپ آتش بازی پھر بھی کریں گے؟ آپ ڈانس پارٹیز میں پھر بھی شریک ہوں گے؟ آپ کے گھر سے گانوں کی بلند و بالا آوازیں پھر بھی آئیں گی؟ یا سوچیں کہ آپ کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے اور آپ کا بھائی یا آپ کا پڑوسی اپنے گھر میں بلند آواز سے گانے بجا رہا ہو تو دل پر کیا گزرے گی؟ اور کیفیت اور حالت کا تو آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو کیا ہمیں اہل فلسطین کے بچوں کی شہادت غم میں مبتلا نہیں کرتی؟ یا پھر مجموعی طور پر ہمارے احساس مردہ ہو چکے ہیں؟ یا پھر تیسرا آپشن و امکان یہ ہے کہ قومی غیرت مر چکی ہے؟ اگر کچھ بھی احساس زندہ اور باقی ہے تو پھر آئیے اس بار نئے سال کا آغاز فلسطینی مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کر کے منائیں۔ یاد رکھیں 30,000 بچوں کی شہادت، اور ہاں 30,000 صرف بچوں کی شہادت، بڑوں کا تو کوئی شمار ہی نہیں، اور لاکھوں لوگوں کا بے گھر ہونا امت مسلمہ کے لیے تاریخ کا ایک بہت بڑا سانحہ ہے۔ تو کیا ہمیں بحیثیت مسلم قوم اس کا دکھ نہیں ہے؟ یاد رکھیں مسلمان قوم سرحدوں سے نہیں بنی، بلکہ مسلم قومیت اصلاً دین اور مذہب سے ہے۔ اقبال 1 صدی پہلے ہی ہمیں یہی سب یاد دہانی کرا گئے کہ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، لہٰذا آئیں اور آگے بڑھیں اور اپنی قوم کے ساتھ اگر شانہ بشانہ نہ بھی کھڑے ہو سکیں، لیکن جس طرح ممکن ہو انہیں یہ احساس دلائیں کہ ہم ان کے غم، ان کے دکھ اور ان کی مشکل سے بے خبر نہیں ہیں۔ ہم دور ضرور ہیں، ہم مجبور ضرور ہیں، لیکن ہم ان سے بے خبر اور ان سے غافل نہیں ہیں۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس سب میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو آئیے یہ بھی آپ کے مشکل آسان کیے دیتے ہیں کہ ہم نے صرف اتنا کرنا ہے کہ اس مرتبہ کوئی آتش بازی نہیں کرنی، کوئی پارٹی، کوئی فنکشن نہیں کرنا۔ اپنی قریبی مسجد میں جائیں، وہاں رات 11:15 سے 12:15 تک کا وقت یعنی صرف آدھا گھنٹہ گزار دیں، نوافل پڑھیں، فکس 12 بجے ساری مساجد سے بیک وقت صلاۃ و سلام کی آوازیں ہوں۔ اور ایک اور کام یہ بھی کرنا ہے کہ اس پورے عمل کی ویڈیوز بنائیں، ہر پلیٹ فارم پر اپلوڈ کریں، تاکہ دنیا بھر کو یہ پیغام جائے کہ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کو بھولے نہیں ہیں، اور یہ ہمارا احتجاج ہے، یہ ہماری عبادت بھی ہے، اور یہ ہمارا مغرب کے پورے کلچر سے ہمارا بائیکاٹ بھی ہے۔ اور اس سے بڑا احتجاج اجتماعی طور پر اگر کیا جائے تو اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا آگے بڑھیے، اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے اجتماعی دعا کا اہتمام کیجیے۔ یاد رکھیے، میں پھر دوہرا رہا ہوں کہ 11:15 سے 12:15 تک کا وقت مسجد میں گزاریں، 11:15 بجے نوافل کا آغاز کیجیے، 11:55 پر اپنے مساجد کے لاؤڈ اسپیکرز پر قصیدہ بردہ شریف پڑھیے، فکس 12 بجے تمام مساجد سے بیک وقت
درود و سلام یعنی صلاۃ و سلام پڑھا جائے، اور اس کے بعد پھر دعائیہ کلمات یعنی مشہور جو کلام ہے دعائیہ مناجات کے کہ کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں، اس کے چند اشعار پڑھے جائیں، اور پھر اجتماعی طور پر امت مسلمہ کے لیے، اہل فلسطین کے لیے، اپنے آئندہ سال کی بہتری کے لیے دعائیں کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی آئندہ سال یعنی سال 2024 بالخصوص امت مسلمہ کے لیے امن، سلامتی، عزت اور عافیت والا بنائے۔ والسلام مع الاکرام۔